ارب پتی اپنا ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ دنیا بھر میں 4000 ارب پتی ہیں، اور یہ ارب پتی ہونے میں ٹائم مینجمنٹ میجر فیکٹر ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے ارب پتی بنا لیے، یہ بن گئے۔ یہ کیسے بن گئے؟ کیونکہ ان کے پاس ہزاروں کرنے والے کام ہیں۔ پھر یہ اپنے کام کو کیسے مینج کرتے ہیں، ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ آج کا ہمارا یہ سیشن ہے۔ شیرل سینڈبرگ جو کہ میٹا کی CEO تھی، وہ 5:30 بجے روزانہ اپنا کام ختم کر لیتی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ان کے بچے ان کے لیے اہم ہیں۔ جارج بش کو دیکھے 95 کتابیں، 95 بکس پڑھا کرتے تھے سال میں، جو کہ ایک عام پرسن پوری زندگی میں نہیں پڑھتا، جبکہ ان کے پاس ہزاروں کرنے کو کام تھے۔ اس طرح رچرڈ برینسن کو دیکھیں 400 کمپنیوں کا مالک، لیکن پھر بھی وہ کائٹ سرفنگ کرتا ہے چونکہ اسے پتہ ہے میری فزیکل فٹنس سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یار یہ کیسے کر لیتے ہیں لوگ، کیسے کر لیتے ہیں؟ ان کے پاس کون سا میجیکل فارمولا ہے؟ آج اس میجیکل فارمولا کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر پھر ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہی وہ سپورٹ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ 10 اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں، اور لوگوں کو بھی لے کے آئیں۔ آپ کا تھینک یو بھیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ٹائم مینجمنٹ ہی تھا جس نے ان کو ارب پتی بنا دیا تو کیا خیال ہے؟ کیونکہ ٹائم انویسٹمنٹ، ٹائم مینجمنٹ از دا بیسٹ انویسٹمنٹ دیٹ یو انویسٹ ان یور سیلف۔ یہی وہ آپ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ کیپٹل ہے جس کو آپ پراپرلی یوٹیلائز کر لیں تو پھر آپ کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو پراپرلی ٹائم کے مطابق ڈھال لیا۔ کیسے کیا؟ نمبر 1 یہ کہتے ہیں کبھی ایسی میٹنگ نہ کریں جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہے۔ لمبی میٹنگز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار۔ یہ کیسے میٹنگز کرتے ہیں؟ کیسے اسٹیو جابس کیسے میٹنگ کرتے ہیں، مارک کیوبن کیسے کرتے ہیں، اور جیک ڈارسی کیسے کرتے ہیں؟ یہ جو ارب پتی لوگ ہیں یہ کیسے میٹنگز کرتے ہیں؟ آپ میٹنگز کے بارے میں جان کر یہ حیران ہو جائیں گے۔ سر یہ کبھی بھی سیٹنگ میٹنگ نہیں کرتے، یعنی کہ سیٹنگ میٹنگ بیٹھ کر کرنے والی میٹنگ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف سٹینڈنگ میٹنگ، کھڑے ہو کر آؤ 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 بات کرتے ہیں، بات کر کے چلو جی آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، کام کی بات کی اور دیٹس فنش۔ اور یہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ریسرچ کے مطابق جو سیٹنگ میٹنگز ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی 40%، 40%، جی ہاں 40% کم ہوتی ہے ایز کمپیئرڈ جو سٹینڈنگ میٹنگز ہیں۔ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو سیٹنگ میٹنگز ہیں یہ لمبی ہوتی ہیں اور سٹینڈنگ میٹنگز کم ہوتی ہیں۔ تو آپ سٹینڈنگ میٹنگز پہ آ جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 واکنگ میٹنگز، بڑا انجوائے کرتے ہیں یہ واکنگ میٹنگ سے۔ کیا کرتے ہیں؟ آؤ جی واک پہ چلتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں، آؤ واک پہ چلتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں۔ واک پہ چلتے چلتے جس نے بھی کرنا ہے، سمندر کے کنارے چلے گئے، پارک میں چلے گئے، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ یہ اپنی دوسری ایکٹیویٹی، جم میں بلا لیا، جم میٹنگ، آؤ جم میں آؤ میٹنگ کرتے ہیں۔ تو میٹنگ کرتے کرتے جم بھی ہو گئی، میٹنگ بھی ہوگی، واک بھی ہوگی، میٹنگ بھی ہوگی، اور نظارے بھی ہو گئے، میٹنگ بھی ہوگی۔ یہ اپنی میٹنگ کو میکسیمم 10 منٹس میں ختم کرتے ہیں۔ ایسے بے شمار بلینئرز ہیں جو صرف اپنی میٹنگ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں۔ آپ نے 10 منٹ میں بات کرنی ہے، اس کے بعد میٹنگ ختم۔ وارن بفے اور بل گیٹس سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی میٹنگز کرتے ہیں آپس میں، تو انہوں نے کہا جی ہم تو بہت زیادہ میٹنگ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اٹ از ٹائم ویسٹنگ، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے۔ ہم اپنی میٹنگز کو کوشش کرتے ہیں کم سے کم کریں۔ اس طرح رچرڈ برینسن کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، رچرڈ برینسن 5 سے 10 منٹ کی میٹنگ سے زیادہ میٹنگ نہیں کرتا۔ وہ کیوں نہیں کرتا؟ 400 کمپنیز کو چلانا ہے، تو ہر شخص کے ساتھ وہ گھنٹوں کی میٹنگز کرے گا تو کیسے سسٹم چلے گا؟ بالکل نہیں۔ اپنی میٹنگز کو شارٹ کریں، ان میٹنگز کو ختم کر دیں جن میٹنگ سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے جا رہا، کیونکہ یہ آپ کی ٹائم کلر ہے، ٹائم کلر ہے۔ ٹائم مینج نہیں ہوگا تو آپ مینج نہیں ہوں گے۔ نمبر 2 یہ اپنے دن کے آغاز میں یہ اپنا سب سے اچھا کام کرتے ہیں چونکہ اس وقت پوٹینشیل پورا ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا پہلے یہ کام چھوٹا چھوٹا یہ سارے کام نپٹا لوں، اس کے بعد میں ایک کام پہ پورے دھیان سے بیٹھ کے کام کروں گا۔ بھائی جب دھیان کا وقت آتا ہے تو ہمارا ویسے ہی دھیان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اس وقت اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ ہم کام کر سکیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہی ہماری انرجی کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہم پورا دن فیڈ اپ ہو کر کوئی کام نہیں کیا ہوتا اور گھر واپس چلے جاتے ہیں، اور جو اہم ترین کام ہوتا ہے وہ اسی طرح رہ جاتا ہے چونکہ ہم نے چھوٹے چھوٹے کام کر لیے۔ جبکہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا چھوٹے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بڑا کام ہو گیا چھوٹے آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے دا موسٹ امپورٹنٹ ارجنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کام کو پرائرٹائز کرتے ہیں، اور پرائرٹائزیشن ہی ان کی زندگی میں اسپیریورائزیشن کی وجہ بنتی ہے۔ یہ اسپیریئر ہوتے ہی اسی وجہ سے ہیں چونکہ یہ کام کو پرائرٹائز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دوسری بات اپنی اپنا لیں کہ ارب پتی لوگ اپنا ٹائم کس طرح مینج کرتے ہیں۔ دن کے شروع میں اچھا کام کرتے ہیں، ہم دن کا شروع ضائع کر لیتے ہیں کیونکہ دا موسٹ ایفیشینٹ ٹائم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا، کیونکہ آپ نے اس وقت دن شروع کیا ہوتا ہے اور آپ اس وقت فل انرجی میں ہوتے ہیں، تو آپ اپنا بہترین کام اس وقت کریں۔ نمبر 3 یہ کہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، ایک وقت میں ایک کام کرو، چونکہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے مطابق
मुताबिक APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक जो भी मल्टीटास्किंग करते हैं 40% उनकी एनर्जी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हम चूंकि मल्टीटास्किंग की ट्रेनिंग देते हैं, अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है तो फिर अपनी एनर्जीज वेस्ट ना करें, एक काम पे ध्यान दें, पूरे ध्यान से करें, खूबसूरती से करें, एनर्जी से करें, डिटर्मिनेशन से करें, काम मुकम्मल करें, फिर दूसरा शुरू करें। क्योंकि ह्यूमन माइंड को स्विच होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं, एक काम से दूसरे काम में। आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई काम करते हैं तो आप एक काम से हटाकर दूसरे पे लगे तो आपका मन नहीं लगता। एक्चुअली मन का मसला नहीं है, आपका दिमाग उसको कबूल नहीं कर रहा होता। ह्यूमन माइंड इस तरह वायर नहीं किया गया। हम जब कंटेंट बना रहे होते हैं तो एक कंटेंट से दूसरे कंटेंट में जब शिफ्ट करते हैं तो घंटे ही लग जाता है कि नए कंटेंट के लिए अपना माइंड बनाएं। वजह यह है कि ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड जिस तरह से काम करता है इससे इस तरह का काम लें। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी नॉर्मल लाइफ को देखेंगे तो आपको फेड अप, फ्रस्ट्रेटेड नजर आएंगे, क्योंकि वो इतने कामों में उलझे होते हैं। बल्कि कभी कभी हम बड़ा फख्र करते हैं, मैं बड़ी मल्टीटास्किंग करता हूं, यस दिस इज गुड वन, लेकिन आप देखें ये आपकी कंजम्पशन, आपको कॉस्ट क्या पे कर रही है, आपकी एनर्जी जा रही है, लाइफ जा रही है, आपके रिलेशनशिप जा रहे हैं, आपकी ओवरऑल वेल बीइंग जा रही है। तो फिर एक काम करें, अच्छा करें, प्रोडक्टिव करें और फिर आगे बढ़ जाए। नंबर 4, अपने थीम डे रखें, क्योंकि थीम डे रखने से कि फलां दिन मैंने ये करना है, फलां दिन ये करना है, मंडे को ये होगा, ट्यूसडे को ये होगा, वेंसडे को ये होगा। मंडे को मैंने मीटिंग्स करनी है, ट्यूसडे को मैंने वर्कर्स को हायर करना है, वेंसडे को मैंने स्ट्रेटजी बनानी है, थर्सडे को मैंने मार्केटिंग प्लान करना है। तो ये आप डेज को थीम डेज रखें, क्योंकि दुनिया में जो सबसे कम उम्र तरीन बिलियनर है काम तारीख में अगर आप देखें तो ये जस्टिन मास्कोव्स जो कि आसना और फेसबुक के बानियों में से, वो कहते हैं कि मैं अपने सारे दिन जो है ना वो थीम रखता हूं, यानी कि जिस दिन मैंने जो काम करना बाकी कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक काम के ऊपर फोकस करता हूं और उसको बेहतरीन करता हूं। और यही वजह है कि वो कामयाब है। और कामयाब लोगों की हिस्ट्री यही, आप जिसको भी देखेंगे वो जिस काम को पकड़ लेते हैं बाकी सब काम को पीछे छोड़ देते हैं, यहां तक कि फैमिली पीछे छोड़ देते हैं, अपना आप पीछे छोड़ देते हैं, काम को प्रायोरिटाइज करते हैं। काम करने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, आप नेपोलियन हिल को देखें, आप ब्रायन ट्रेसी को देखें, जिस भी बड़े शख्स को देखेंगे वो अपना टाइम और अपनी चीजें लिख लेते हैं, गोल्स लिख लेते। एक मरतबा रिचर्ड ब्रैंसन ने बताया कि एक शख्स से मुलाकात हुई और वो इतना कॉन्फिडेंट था अपनी मेमोरी पे कि उसने कभी कोई चीज लिखी नहीं, लेकिन एक ऐसी डील में वो फंस गया कि उसे वो बात ही भूल गई कि मुआदा हुआ क्या था, बात हुई क्या थी, वो एग्जैक्ट बता नहीं पाया और अल्टीमेटली सारे का सारा बिजनेस क्रैश कर गया। तो ये मेमोरी के ऊपर यकीन इतना ज्यादा रखना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बुरी बात है। इंसानी जहन किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, तो आपको लिख लेना चाहिए ताकि आपको अगर भूल जाए बात तो आप कम से कम लिखी हुई बात को दोबारा से देखकर उसको रिट्रीव कर सकें। रैपर एमिनेम से किसी ने पूछा कि आप तुम कैसे चीजों को याद रखते, इतने अच्छे गीत कैसे याद रखते हो? तो 60 मिनट के इंटरव्यू में उसने ये बताया कि मुझे जब भी कोई अच्छा गीत याद आता है तो मैं उसे लिख लेता हूं, लिख कर फिर मैं दोबारा से प्रैक्टिस करता हूं, क्योंकि यही एक रास्ता है कि मुझे चीजें याद रहती हैं। सिंगर टेलर स्विफ्ट ने भी यही कहा कि जब भी उसे कोई अच्छा गाना याद आता है, कोई ख्याल आता है, तो वो अपने आईफोन पर उसे पहले रिकॉर्ड कर लेती है, क्योंकि उसे पता है ये वॉइस वो दोबारा सुन सकती है, आइडिया दिमाग में से निकल सकता है, लेकिन वॉइस रिकॉर्ड होगी वो दोबारा बार बार सुन सकती है, उससे आइडिया बेहतर किया जा सकता है। तो लिखने के बड़े फायदे, दुनिया में बड़े कामयाब लोग यही करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नंबर 9, ये लोगों को ना कहने की ताकत रखते हैं, इनके पास ये हौसला होता है, आर्ट ऑफ सेइंग नो ये जानते हैं, जो कि हर बंदा नहीं जानता। आप ना नहीं कर सकते। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी जिंदगी तबाह हो गई जब उनसे किसी ने कुछ करने को कहा तो उन्होंने कर दिया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो ये आर्ट ऑफ सेइंग नो जानते हैं। आप लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर को देखें, उन्होंने अपने दिन में 90 मिनट से 120 मिनट का वो एक ब्लॉग बनाते हैं, उस दौरान उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ये अपने लिए रखा है, जो चीज आपने अपने लिए रखी क्यों कोई इसमें मुदाखलत करे। तो फिर आपने, अगर आपके ब्लॉक्स नहीं है, आप नो नहीं कह सकते, कोई चीज़ें आपकी हैं, कोई वक्त आपका है, कोई ज़िंदगी आपकी है, कोई ऐसा आइडिया आपका जिसके ऊपर आप किसी को नो कहना चाहते लेकिन कह नहीं पाते, तो फिर ये आप कमज़ोर हैं। अपने आप को मजबूत करें, क्योंकि ये मजबूती आपको अरबपति बनने की तरफ ले जाएगी। नंबर 10, रेगुलर एक्सरसाइज। ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। आप टोनी रॉबिन्स को देखें, आप रिचर्ड ब्रैंसन को देखें, दुनिया के बड़े बड़े अरबपतियों को देखें, जिसको देखेंगे उन्होंने अपना बाकायदा
ٹائم فکس کر رکھا ہے کہ وہ فلان ٹائم پہ صرف ایکسرسائز کریں گے، اتنا ٹائم پہلے وہ ریلیکس ہوں گے، اتنا ٹائم بعد میں ریلیکس ہوں گے، تو ان کا جو فکس ٹائم ہے ایکسرسائز کا اس کو کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ دن میں انہوں نے اتنا ٹائم ایکسرسائز کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دوبارہ سے انرجی ملتی ہے۔ اپنی ایکسرسائز، اپنی ڈائٹ اور اپنا آرام کا وقت یہ سب نے مخصوص کر رکھا ہے، کیونکہ اگر آپ کا یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ آئیڈیاز کیسے آئیں گے جب آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ آپ میں انرجی کیسے آئے گی جب آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ آپ کیسے آگے بڑھیں گے جب اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر آپ ٹھیک کیسے ہو سکیں گے؟ تو ورزش، خوراک اور یوگا یہ اپنی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس سے ہی ان کی زندگی اور آگے بڑھے گی۔ صحت ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، یہ اس بات کو پورا جانتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ 11 یہ اپنے کیلنڈر کو میکسیمم آسان رکھتے ہیں، کیلنڈر ایسا بناتے ہیں جس کے اوپر یہ عمل بھی کر سکیں۔ میرے ساتھ ایک میری کوچی کا رہا، انہوں نے مجھ سے کوچنگ سیشن لیا تو انہوں نے مجھے بتایا 48 گھنٹوں کا انہوں نے ایک کیلنڈر بنا رکھا ہے، لیکن 48 میں سے کسی ایک منٹ میں بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، کیونکہ وہ اتنا کمپلیکیٹڈ تھا۔ تو پھر جب ہم نے اس کو آسان کیا، آپ روزانہ کی کوئی 3 چیز رکھ لیں، آپ بہت مشکل نہ بنائیں، آسان رکھیں، اپنے آپ کو آسانی میں رکھیں، وہ کام کریں، پھر آگے چلے جائیں۔ اپنے کیلنڈر کو آسان، سیدھا اور ایپلیکیبل اور ریزلٹ اورینٹڈ بنائیں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ون، 12th ون، اپنی کوئی بھی میٹنگ ہے، کوئی بھی موقع ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے، کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ جائیں، کسی بھی شخص سے ملیں، تو آپ کی میٹنگ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اور پھر وہ مقصد مؤثر ہونا چاہیے، ایفیکٹو ہونا چاہیے، کیونکہ ارب پتی لوگ ہمیشہ اپنی میٹنگز بڑی جاندار اور شاندار رکھتے ہیں۔ ان کی ہر میٹنگ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور پھر اس کو ایفیکٹو بنا کے اٹھتے ہیں، اور کھڑے ہو کے میٹنگز کرتے ہیں، بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں، واک کر کے میٹنگ کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ جب نتیجہ نکالتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں بہتر سے بہترین ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی وہ 12 چیزیں ہیں جو کہ ارب پتی لوگ اپنی ٹائم اس طرح سے مینج کرتے ہیں، اس طرح سے اپنا ٹائم بچاتے ہیں۔ اگر آپ بھی اس صف میں جا کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو ان 12 باتوں کو ایک ایک کر کے اپلائی کرنا شروع کریں۔ ایک مہینے میں ایک کام کر لیں، اگلے مہینے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، 12 مہینوں میں 12 کاموں پہ عبور حاصل کر لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس سے اگلے سال آپ کی زندگی کے تبدیل شدہ سال ہوں گے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے۔ آئیے مل کر ہم بھی دنیا میں کامیاب ہونے والے ان اشخاص کے لسٹ میں شامل ہوں، کیونکہ آپ کے پاس بھی وقت ہے، میرے پاس بھی وقت ہے۔ آؤ مل کر کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ چیزیں بہت آسان ہیں، صرف کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کام کر لیتے ہیں تو پھر کامیابی میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری آخر میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ ہوتی ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں۔ دیکھیں ہم آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے محنت کر رہے ہیں تاکہ آپ سب کامیاب ہوں۔ پاکستان میں بھی بڑا بزنس کا کانسیپٹ آئے، کامیاب لوگ آئیں، تاکہ ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہو، اور اس سفر میں آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ ساتھ دینے کے لیے سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں، کم از کم 10 لوگوں تک ہمارا میسیج ضرور پہنچائیں۔ میں اور میری ٹیم آپ کی بڑی مشکور ہوگی۔